24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن 5ویں جماعت کی اردو کے باب نمبر 5 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے. عنوان ہے ملکہ کوہسار مری. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو تفہیم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں، سابقوں کی مدد سے نئے الفاظ بنا سکیں، متن یعنی نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں، حروف ندا، استعجاب اور تعسف کا استعمال کر سکیں، غلط فکرات کو درست کر سکیں اور اپنے خیالات کا خط کی صورت میں تحریری اظہار کر سکیں. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. پہلا سوال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں لوگ بچوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے کیسی جگہوں پر جاتے ہیں، اور میدانی علاقوں کے لوگ عام طور پر کہاں جانا پسند کرتے ہیں. اس کے مختلف جواب آ سکتے ہیں، مگر آپ بچوں کے جوابات کی مدد سے بات کو مری تک لائیں گے اور پھر اگلا سوال کریں گے کہ سیر و تفریح کے لیے مری کو اتنا پسند کیوں کیا جاتا ہے. اس کے بھی مختلف جوابات بچوں کی طرف سے آ سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں جن کا بچے بھی ذکر کر سکتے ہیں اور آپ کو تو بہرحال ان کا ذکر کرنا ہوگا، کہ دو خاص وجوہات جن کی بنا پر لوگ مری کو زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ وہاں کا موسم اور وہاں کی خوبصورتی ہے. آپ میں سے کون کون مری کی سیر کر چکا ہے؟ عین ممکن ہے کہ آپ کو چند بچے مل جائیں جو مری کی سیر کر چکے ہیں، تو آپ ان سے ان کے تجربے کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں. اور پھر آخری سوال ہے کہ کوہ مری کے لیے اور کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ عام استعمال میں تو نہیں ہوتا یہ لفظ، لیکن یہ مری کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ملکہ کوہسار. کوہسار کے معنی آپ بچوں کو بتائیے گا کہ پہاڑ کے ہیں، اور ملکہ کے معنی ان کو معلوم ہے. لفظی ترجمہ اس کا بادشاہ کی بیگم، تو اس کا مطلب ہوا ملکہ کوہسار یعنی پہاڑوں کی ملکہ. اب پہاڑوں کی ملکہ کا مطلب آپ بتائیں گے بچوں کو کہ یہ ہے کہ تمام پہاڑوں سے زیادہ خوبصورت. درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں. تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں. آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں. ملکہ کوہسار مری. سیر و سیاحت کے لحاظ سے ہمارا ملک پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے. پاکستان کے خوبصورت مقامات میں مری کو ایک اہم مقام حاصل ہے. سردیوں میں برف پوش پہاڑ بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں. ان دنوں میں مقامی لوگوں اور سیاحوں کا رش بہت بڑھ جاتا ہے. مری سطح سمندر سے 7000 فٹ بلند ہے. مری کی پہاڑیاں کوہ ہمالیہ کے سلسلے میں شامل ہیں. مری کا سفر راولپنڈی کی جس سڑک سے شروع ہوتا ہے، اس سڑک کا نام ہی مری روڈ ہے. یہ سڑک
قدرتی مناظر سے بھرپور ہے اور اس کے دونوں جانب سبزے سے بھری گہری کھائیاں ہیں۔ ہم جیسے جیسے بلندی کی طرف جاتے ہیں یہ کھائیاں اور گھاٹیاں زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سیاح ان قدرتی اور حسین مناظر کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی مناظر شابلوت، اوک، سلور اوک، سلکی اوک، دیودار اور بلندر جیسے درختوں سے بھرے ہیں۔ یہ درخت کئی جگہوں پر 100 فٹ یا اس سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ یہ درخت اس ترتیب سے اگے ہوئے ہیں کہ قدرت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ یہ درخت راستوں کی ہریالی کا سبب ہے۔ ان کے علاوہ زیتون، کنڈ، گل بنفشہ، گل سرنجاں اور گل ترنی یہاں کے جنگلی پھول۔ ہم ایسی ہی حسین وادیوں کا طویل سفر طے کرتے ہوئے مری کے مال روڈ پر پہنچتے ہیں۔ مال روڈ مری کا وہ علاقہ ہے جہاں اندرون ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاح ٹھہرتے ہیں۔ اس پورے علاقے میں تقریباً 500 ہوٹل ہیں جہاں زندگی کی آسائشیں اور آرام میسر ہوتا ہے۔ مال روڈ مری کا سب سے بارونق اور رات گئے تک کھلا رہنے والا مقام ہے۔ یہاں ہر قسم کی دکانیں، ہوٹل اور ریستوران ہیں۔ مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیداں بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بھوربن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مقامات قدرت کی صناعی کا بہترین نمونہ ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ پہاڑوں سے گزرتی ہوئی چیئر لفٹ اور کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ ہر موسم مری کے حسن کو مزید خوبصورت اور حسین بنا دیتا ہے۔ گرمیوں میں موسم معتدل ہوتا ہے۔ دن کے وقت لوگ ہلکے سوتی کپڑے پہنتے ہیں۔ شام کے وقت خنکی بڑھ جاتی ہے اور لوگ سویٹر اور کوٹ وغیرہ پہن کر باہر نکلتے ہیں۔ برسات کا موسم اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ موسم برسات میں بادل کھل کر برستے ہیں اور یہ بارش مری کے قدرتی مناظر کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ جنگلات سے آنے والی معطر ہوائیں سیاحوں اور یہاں کے مستقل رہنے والوں کے لیے صحت اور مسرت کا پیغام لاتی ہے۔ اگست کے مہینے میں برسات ختم ہو جاتی ہے اور فضا صاف اور چمکیلی ہو جاتی ہے۔ ستمبر مری کے بہترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ مری کے نواحی علاقوں میں سیب پک چکے ہوتے ہیں اور اخروٹ کی فصل اترتی ہے۔ مری کے بازار تازہ پھلوں سے بھر جاتے ہیں۔ اکتوبر کی آمد کے ساتھ ہی موسم میں خنکی بڑھ جاتی ہے اور لوگ موسم سرما کو خوش آمدید کہنے کو تیار ہوتے ہیں۔ دسمبر کے آخر میں برف باری شروع ہو کر فروری تک جاری رہتی ہے۔ یہاں درخت، ٹیلے، سڑکیں اور مکانات برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ مری کی ہواؤں میں بھی برف شامل ہو جاتی ہے۔ ہر چیز برف اوڑھ لیتی ہے اور مری ایک جادو نگری سی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ان مناظر میں یہاں کے حسن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ دنیا بھر سے سیاح ان نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے موسم سرما میں یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ مری کی مشرقی سمت لوٹوپا اور پیٹریاٹا
خوبصورت قدرتی مناظر سے بھرپور ہیں۔ رات کے وقت یہ نظارے نہایت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ شہر کی مغربی سمت کے مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مری شہر کے چاروں طرف پھیلے مناظر قدرتی حسن سے مالا مال اور اپنی مثال آپ ہیں۔ مری کے خوشنما مقامات اس راستے پر بھی پائے جاتے ہیں جو مری کو براستہ نتھیا گلی ایبٹ آباد سے ملاتا ہے۔ باڑیاں، خیرہ گلی، چھانگلہ گلی، ایوبیہ، خانسپور، ڈونگا گلی اور باڑہ گلی ایسے مقامات ہیں جو اپنے دامن میں فطرت کی لازوال خوبصورتیوں کے نہ ختم ہونے والے خزانے سمیٹے ہوئے ہیں۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ ملکہ، یہ لفظ بولتے ہوئے خاص طور پر لام کے نیچے زبر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ اس لفظ کو بغیر لام کے نیچے زیر کے پڑھیں گے تو اس کا تلفظ ہو جائے گا ملکہ، اور ملکہ ایک اور لفظ ہے جس کے معنی ہے مہارت، لہذا ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اور اسے ملکہ ہی پڑھنا چاہیے۔ اہم، یہ ان الفاظ میں شامل ہے جو 3 حرفی ہیں اور تیسرے اور آخری حرف پر شد ہے۔ یہ چونکہ عام لوگوں کے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ 3 حرفی الفاظ کے آخری حرف پر شد بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسے بہت سے الفاظ ہیں۔ 2 حرفی زیادہ ہیں مگر 3 حرفی الفاظ بھی ہیں جن کے آخری حرف پر شد ہے۔ مقصد اس شد کا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حرف آئے اور اس پر جو بھی اعراب ہو اس پر زور دے کے پڑھا جائے تاکہ آخری حرف نمایاں ہو کر سننے والے کے سامنے آئے۔ اب اگر بغیر شد کے اس کو پڑھا جائے تو ہوگا اہم، لیکن شد کے ساتھ پڑھا جائے گا تو پھر اس کا تلفظ ہوگا اہم۔ اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے اہم۔ قدرتی، رے کے اوپر زبر ہے۔ عام طور پر اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے دال پر زبر کے ساتھ، یعنی قدرتی۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہو جائے گا۔ یہ قدرتی ہے، قدرت سے ہے، لہذا یہ قدرتی بنتا ہے۔ مناظر، اس میں اکثر اوقات زوئے کو زبر کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے روانی میں۔ ہم محترم ٹیچر، ہم جب روانی میں پڑھتے ہیں اردو تو اس طرح کی غلطیاں ہونا عین ممکن ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم غلطیاں کرتے بھی رہیں تو کبھی نہ کبھی ہم ایسے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ سو مناظر ہے، مناظر نہیں ہے۔ جانب، سیاح، یہ پر شد ہے، سیاح نہیں بول سکتے، سیاح تو پھر ہو جائے گا بلیک۔ سیاح۔ دیودار، دیو ہے، دیودار۔ حسن، بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم اگر حسن کو حسن پڑھ دیں گے تو اس لفظ کا سارا حسن ماند پڑ جائے گا۔ حسن کو حسن ہی کہنا چاہیے۔ معتدل، تے پر زبر ہے اور اس کو نمایاں کر کے پڑھا جانا چاہیے۔ معطر، تے پر شد اور زبر ہے، معطر۔ مسرت، بیشتر اوقات اس کو مسرت پڑھ دیا جاتا ہے۔ مجھے ایسے احساس ہو رہا ہے کہ شاید اسی باب کا جو متن میں نے پڑھا ہے میں بھی شاید
اس کو مسرت پڑ گیا، لیکن اس طرح کی غلطی کا امکان تو رہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے غلطیاں کرتے کرتے ہم آخر کار اس طرح کے الفاظ کو درست طور پر پڑھنا شروع کر دیں گے۔ خوش آمدید بعض اوقات پڑھ دیا جاتا ہے، درست تلفظ اس لفظ کا ہے خوش آمدید۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ برف پوش، پوش پہنے ہوئے، ڈھکے ہوئے، سو برف پوش ہو جائے گا برف سے ڈھکے ہوئے۔ کوہ، پہاڑ، بعض اوقات پہاڑ کے ساتھ کوہ کا لفظ لوگ استعمال کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہہ دیں یا کوئی بچہ کہہ دے کہ کوہ مری کا پہاڑ یا کوہ مری کے پہاڑ، تو پھر غلط ہو جائے گا، کیونکہ کوہ کے معنی بھی پہاڑ ہے۔ مری کا پہاڑ کہیں یا کوہ مری کہیں۔ مناظر، منظر کی جمع، جو کچھ نظر آئے وہ منظر ہے۔ کھائیاں، کھائی کی جمع ہے، اور کھائی کا مطلب ہے کوئی خندق یا چھوٹا گڑھا۔ گھاٹیاں، گھاٹی کی جمع، دو پہاڑوں کے درمیان خشکی کا قطع یا درہ۔ درہ گھاٹی سے بڑا ہوتا ہے، لیکن صرف معنی سمجھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیان خشکی کا علاقہ یا قطع یا چھوٹا درہ۔ دل دادا، عاشق، فارسی سے ہے دل دادا، جس نے دل دے دیا ہو، عاشق وہی ہوتا ہے۔ آسائشیں، آسائش کی جمع، آرام۔ سبب، وجہ۔ قابل دید، دیکھنے کے لائق، دید دیکھنا۔ گرد و نواح، ارد گرد کے علاقے۔ صنائی، کاریگری، وہ اس کو انگریزی میں کرافٹس مین شپ کہتے ہیں۔ مسحور، جو جادو کے اثر میں ہو۔ مسحور اسی سے بنتا ہے نا، مسحور کن، جو سحر طاری کر دے۔ اب یہ سحر سے ہے مسحور، سحر جادو، ساحر جادو کرنے والا۔ اور سحر کو آپ اگر تلفظ کی بات کریں تو پھر یہ سحر ہی ہے۔ آپ اگر اس کو سحر کہہ دیں گے تو صبح ہو جائے گا اس کا مطلب۔ خنکی، ٹھنڈک، معطر، خوشبودار۔ مسرت، خوشی۔ خیرہ کر دینا، حیران کر دینا۔ لازوال، ہمیشہ رہنے والا۔ لا کے معنی نہیں اور زوال، زوال ہے، تو لازوال جس کو زوال نہ آئے، یہ اس کے معنی بنتے ہیں، ہمیشہ رہنے والا۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلبہ کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے دی گئی عبارت کی پڑھائی۔ صفحہ نمبر 28 پر حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ متن کو تفہیم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں۔ آپ پہلے عبارت طلبہ سے پڑھوائیں اور پھر ان کی روانی، تلفظ اور زیر و بم کی اصلاح کریں۔ آخر میں خود پڑھ کر
سنائیں۔ یہ مختصر سی عبارت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا، جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری حیثیت ہی کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک سیپی یعنی صدف نے اسے اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا۔ دوسری سرگرمی ہے پسندیدہ تفریحی مقام پر مختصر مضمون لکھنا۔ یہ بھی لکھائی کے تحت صفحہ نمبر 28 پر ہے۔ حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ کسی عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل کہانی یا مضمون لکھ سکیں۔ آپ پیشترسکے کے طلبہ مضمون لکھیں، آپ انہیں ضروری رہنمائی فراہم کریں کہ وہ اپنے مضمون میں تفریحی مقام کے بارے میں کیا کیا شامل کریں گے۔ کچھ رہنمائی تو انہیں اس باب کا متن پڑھنے کے بعد ہی میسر آ جائے گی، لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ حدود مقرر کر دیں، ان کی رہنمائی کریں کہ ظاہر بات ہے وہ ہر چیز تو نہیں لکھ سکتے، تو کیا کیا باتیں ایسی ضروری ہیں جو وہ اپنے اس 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔